داستان کربلا داستان کربلا داستان کربلا ہوگی بیان جس کو سن کر روئے گا سارا جہاں داستان کربلا ہوگی بیان جس کو سن کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ناظرین اکرام السلام علیکم. میں قرۃ العین فاطمہ اطفال نجف کے خصوصی سیگمنٹ داستان کربلا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک نئے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے جس میں روزانہ ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان ہوتے ہیں جن سے ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے داستان کربلا کے آج کے ہمارے مہمان ہیں امو عطا حسین. ہم ان سے جناب علی اصغر کے موضوع پر گفتگو کریں گے. السلام علیکم امو. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں امو آپ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں بیٹا؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. امو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. آپ کی بڑی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں اس مقدس کام میں بلایا اور میں دعا کرتا ہوں کہ سید شہداء علیہ السلام کے صدقے آپ کی اس خدمت کو اللہ قبول فرمائے اور زندگی کے ہر لمحے یہ خدمت نصیب فرمائے. اب ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. امو آپ یہ بتائیں حضرت علی اصغر علیہ السلام کون تھے؟ جی بیٹا، حضرت علی اصغر علیہ السلام سید شہداء امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے علی اصغر یعنی چھوٹے علی، اور ان کی ماں کا نام رباب تھا. پدری اور مادری بہن کا نام جناب سکینہ تھا. امو اب یہ بتائیں کربلا میں جناب علی اصغر کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جناب علی اصغر علیہ السلام 10 رجب 60 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور 10 محرم الحرام 61 ہجری یوم شہادت جناب علی اصغر علیہ السلام کی عمر مبارک پورے 6 ماہ تھی. امو اب یہ بتائیں جناب علی اصغر تو 6 ماہ کے تھے، وہ لڑ تو نہیں سکتے تھے، تو وہ شہید کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ جناب علی اصغر علیہ السلام 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے. شدت بھوک اور پیاس کی وجہ سے جناب علی اصغر کی ایسی کیفیت ہو گئی جس کو علماء نے اور مورخین نے تلظی کے ساتھ تشبیہ دی ہے. جناب امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو پانی پلانے کی غرض سے میدان میں لے گئے. جب جناب علی اصغر علیہ السلام نے اپنے معصومانہ انداز میں پانی طلب کیا تو فوج اشقیاء پر ایسا اثر طاری ہوا کہ انہیں خوف ہونے لگا کہ شاید ہماری فوج میں بغاوت پیدا ہو جائے. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے عمر ابن سعد ملعون نے حرملہ کو حکم دیا کہ اقطع کلام الحسین، امام حسین علیہ السلام کے کلام کو قطع کرو. امو تلظی کسے کہتے ہیں؟ جی بیٹا، تلظی کو علماء نے سمجھانے کے لیے مچھلی کی مثال دی ہے. جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے تو اس کی 3 حالتیں ہوا کرتی ہیں. پہلی حالت یہ ہے کہ وہ پانی سے نکلنے کی وجہ سے تڑپتی رہتی ہے اور پھڑپھڑاتی ہے. جب اس کی یہ طاقت ختم ہو جائے تو پھر وہ بدن کو، اپنے جسم کو بدلتی رہتی ہے، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ. جب اس کی یہ بھی حالت طاقت ختم ہو جائے تو پھر وہ اپنا منہ کھولتی ہے اور کبھی اپنا منہ بند کرتی ہے. تو جناب علی اصغر علیہ السلام کی کربلا میں شدت بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہ 3 حالتیں ہو گئی تھی. جب جناب علی اصغر میں حرکت کرنے کی قوت ختم ہو گئی تو پھر جسم کو بدلتے رہے. جب یہ طاقت ختم ہو گئی تو اپنا منہ کھولتے تھے اور کبھی بند کرتے تھے. لیکن مقاتل میں یہ لکھا گیا ہے کہ جناب علی اصغر کی ایک 4تھی حالت بھی تھی جو تلظی سے زیادہ ہے. وہ یہ تھی کہ جناب علی اصغر علیہ السلام جب منہ کھولتے تھے تو بند نہیں ہو سکتا تھا اور جب بند کرتے تھے تو کھول نہیں سکتے تھے. جناب علی اصغر کی شہادت کو مختصراً بیان کریں. میں نے ابھی بتایا ہے کہ عمر سعد ملعون نے حرملہ بن کاہل اسدی کو حکم دیا کہ اقطع کلام الحسین،
امام حسین علیہ السلام کے کلام کو قطع کرو، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ جس چیز کی خاطر فوج میں بغاوت ہو رہی ہے اس چیز کو ختم کرو، یعنی جناب علی اصغر کو مار دو۔ تو حرملہ ملعون نے 3 شعبہ تیر چلایا، اور جب یہ تیر جناب علی اصغر تک پہنچا، مقاتل کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ذبح الطفل من الاذن الى الاذن، یہ تیر جناب علی اصغر علیہ السلام کو ایک کان سے دوسرے کان تک نہر کرتا ہوا امام حسین علیہ السلام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام علی اصغر علیہ السلام کو لے کر خیام کی طرف چلے، اور جب خیام کے قریب پہنچے تو رضن بے قضائہ و تسلیم امر ہی کہتے ہوئے 7 مرتبہ امام علیہ السلام آگے بڑھے اور 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ بالآخر امام علیہ السلام نے پشت خیام میں ننھی سی قبر بنا کر اس کربلا کے ننھے سے شہید کو کربلا کی خاک کے حوالے کر دیا۔ امو، امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو اٹھا کر اتنی دفعہ آگے اور پیچھے کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ جناب امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر علیہ السلام کو جب خیام تک لے کے آئے تو یہ سوچ کر پریشان تھے کہ اس ننھے سے شہید کو کس طرح خیام میں لے جاؤں، ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں اور اس کی بہن باقی پردہ دار اس صدمے میں مر نہ جائیں۔ تو اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام 7 مرتبہ آگے بھی ہوئے اور 7 مرتبہ پیچھے بھی ہٹے۔ امو، باقی شہداء کو تو امام نے دفن نہیں کیا، تو پھر اس ننھے شہید کو امام نے کیوں دفن کیا؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ عاشور کے بعد شہداء کی لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ امام علیہ السلام کی یہ خواہش ہے کہ یہ ننھا سا بدن اس پامالی سے بچ جائے، اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے جناب علی اصغر علیہ السلام کو دفن کر دیا تھا۔ امو، کیا امام کے دفن کرنے کا مقصد پورا ہوا؟ افسوس کہ امام علیہ السلام کی یہ خواہش بھی پوری نہ ہوئی، اس لیے کہ جب شہادتوں کے بعد شہداء کے سروں کو شمار کیا گیا تو ایک سر کم تھا، تو اشقیاء کی فوج نے یہ طے کیا کہ یہ سر ڈھونڈنا چاہیے۔ تو ایک ملعون نے کہا کہ میں نے اس وقت دیکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام خیام کے پشت میں اس ننھے شہید کو دفن کر رہے تھے، تو ان کے درمیان میں یہ طے ہوا کہ گھوڑے سوار نیزوں کے ذریعے سے اس شہید کو تلاش کریں۔ آخر گھوڑے کا سواروں کے نیزوں کے ذریعے سے کچھ دیر بعد اس ننھے شہید کی لاش ایک نیزے پر بلند کی گئی۔ امو، آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے۔ بیٹا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے صدقے اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جس کا بھی آپ کے ساتھ تعاون ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سلامت رہیں انشاءاللہ۔ ہم اپنے آج کے سیگمنٹ کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ مولا تمام مومنین کو جناب علی اصغر کے صدقے میں اولاد عطا فرمائے۔ کل پھر ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اپنی میزبان قرۃ العین فاطمہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔